یہ سیلاب، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ہم خدا کو یاد کرنے سے کیوں کتراتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان احمد صدر قریشی اور آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام جس کا عنوان ہوتا ہے آپ کے سامنے لے کے حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سیلاب کی تباہ کاریاں تو ایک طرف ہے، وہ تو پوری قوم بھگت رہی ہے۔ ہم اس کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ کہ کیا وجوہات ہیں کہ یہ سیلاب اور زلزلے آتے ہیں، اور ہم مسلمان جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا، تو ان کی موجودگی کے باوجود یہ جو آسمانی یا زمینی پریشانیاں مسلمانوں کو اٹھانی پڑتی ہیں، اس کے کیا محرکات ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، اور یہ سب سلسلہ کیوں کر جاری ہے۔ ناظرین، آپ نے بڑا مشہور واقعہ بھی ہے اور قول بھی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کتا بھی بھوک اور پیاس سے مرے گا تو اس کا جواب دہ حکمران ہوگا۔ ناظرین، یہ ایک بات، یہ جملہ صرف کہہ دینے سے ساری بات کا مفہوم آپ کے سامنے عیاں ہو جانا چاہیے، لیکن پھر بھی ہم اپنی نوجوان نسل کو اور آپ لوگوں کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں، کچھ بتانا چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی اس مملکت خداداد پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ یہ ملک ہم نے حاصل کیا تھا اسلام کے نام پر، اسلامی قوانین اور اسلامی تعلیمات اور اسلامائزیشن کو پروان چڑھانے کے لیے۔ لیکن جب سے پاکستان بنا ہے، قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے وہ رفیق سفر جو پاکستان بننے کی تحریک میں شامل تھے، وہ پاکستان بننے کے بعد گھروں میں جا کے خانقاہوں میں جا کے بیٹھ گئے، اور وہ ابھی تک گھروں میں اور خانقاہوں میں ہی ہیں۔ لیکن جو لوگ پاکستان کے مخالفین تھے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے پاکستان کی باگڈور سنبھالی۔ یہ ساری بڑی لمبی کہانی ہے، بڑا تفصیلی اس پہ پروگرام کیا جا سکتا ہے، لیکن میں مختصر شارٹ شارٹ کر کے آپ کو ساری چیزیں چھوٹے سے ٹائم کے اندر کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو کہ وہ سارا سلسلہ چلا، تو ان کو تو پاکستان سے محبت ہے ہی نہیں۔ جو پاکستان بنانے کے مخالفین تھے تو ان سے پاکستان سے محبت نہیں، پاکستان جناب جائے باڑ میں، ان کی جیب گرم ہونی چاہیے، ان کو مال متا پیسہ نام مقام ان کو ملنا چاہیے، اور وہ یہی کچھ کر رہے ہیں، اور یہی کچھ پاکستان کے اندر اب تک ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آپ آ جائے عوام پاکستان کی بات دیکھیں، امال ہمارے جیسے ہوں گے، یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے، بتا رہا ہے کہ جیسے آپ کے امال ہوں گے ویسے ہی آپ پر حکمران مسلط کیے جائیں گے۔ تو ہم حکمرانوں کو ہر وقت کوستے رہتے ہیں کہ جناب وہ عیاشیاں کر رہے ہیں، وہ جناب علی لوٹ اور کھسوٹ بچائی ہوئی ہے، وہ انصاف نہیں کر رہے، وہ جناب علی جو ہے وہ جو انہیں کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے۔ تو ہم اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہمیں جو کام کرنا چاہیے کیا وہ کام ہم کر رہے ہیں؟ ہم رب کو یاد کرنے میں کیوں کترا رہے ہیں؟ 5 وقت میں سے مشکل سے پورے 25 کروڑ پاکستانیوں میں سے ہارڈلی 1-2 کروڑ ہی جو ہے وہ 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھتے ہوں گے۔ باقی کہاں؟ باقی کیا کر رہے ہیں؟ چلیں بچوں کو نکال دیں، 25 کے بجائے 20 کر لیں، 20 کی بجائے 15 کر لیں، باقی کہاں ہے؟ کتنے پرسنٹ لوگ جو ہے وہ، کتنے پرسنٹ لوگ جو ہے اللہ اور اس کے احکامات کی پراپر پیروی کر رہے ہیں؟ ہم مسلمان، ہم دن میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کتنے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کتنی غلط کاریاں کرتے ہیں، کتنی بے ایمانیاں کرتے ہیں، کتنی دھوکہ دہی کرتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے اس رب کائنات نے، کیونکہ اس نے اپنا محبوب جس کو اس نے رحمت للعالمین بنا کر ہمارے درمیان میں رکھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہم پہ بڑا اجتماعی عذاب نہیں آ رہا۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ ماضی کے اندر قوموں کے چہرے تبدیل کر دیے گئے، ان کو زمین بوس کر دیا گیا، شہر کے شہر الٹ دیے گئے، اور جب انہوں نے چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں کی، تول کے اندر چھوٹی سی نافرمانی کری، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ناپنے میں تول اور ناپنے میں چھوٹی سی بےمانی کی،
جھوٹ کثرت سے کیا اور اغلام بازی کی، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اب ہمارے یہاں یہ سب چیزیں کھلے عام ہو رہی ہیں. ہمارے یہاں لڑکیاں لڑکیاں سے شادی کر رہی ہے، مرد مرد سے شادی کر رہے ہیں، اور جناب علی ہماری حکومت جو ہے وہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. کیوں؟ کہ جیسی رعایا ہے ویسی اس پہ قرآن مسلط کیے جا رہے ہیں. یہ تو قرآن کا کمٹمنٹ ہے، وہ تو پورا ہو کے رہے گا. سود حرام ہے، سود پر کاروبار چل رہے ہیں سارے. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں. اچھا اب آئیے اس کے موازنہ دوسری طرف لے کے جاتے ہیں. یہ سارے جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہم اس زمین کے اوپر گناہ بے لذت کرتے چلے جا رہے ہیں کثرت سے، تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر کے حوالے سے ہے یا کسی اور صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، مجھے یاد نہیں صحیح طرح سے، یا کسی ولی اللہ کے حوالے سے، کہ تیل گر گیا تھا زمین پر، انہوں نے زمین کو حکم دیا اور تیل کو واپس جو ہے اگلنے کی کہا. زمین مجبور تھی، اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان کا کہنا ماننا پڑتا ہے. تو پھر زمین نے کہا کہ آنا تو آپ نے میرے اندر ہی ہے نا. تو آگے جو کچھ بھی باتیں بتانا مخصوص صرف اتنا سا ہے کہ یہ ہم جب اتنے گناہ کریں گے تو وہ اگلے گی تو صحیح نا زمین. جتنی ہم بدکاریاں کریں گے اس کا رزلٹ تو سامنے کچھ نہ کچھ آئے گا. جتنی ہم بے حیائی کریں گے اس کا رزلٹ کچھ نہ کچھ سامنے تو آئے گا. اب چنے کے ساتھ گھن بھی پستا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جتنے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خواب کے جو لوگ دریا برد ہو گئے یا بہ گئے یا جناب یعنی جن کے گھر بار تباہ و برباد ہو گئے، وہ سارے کے سارے یا ان میں سے کوئی بھی گناہ گار ہے، میں یہ بات نہیں کر رہا. میں ایک بتا رہا ہوں کہ اجتماعی طور پر جو ہماری صورتحال ہے وہ یہ ہے. تو پھر کچھ جب غلطیاں کریں گے تو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اچھا اب اس کے دوسری طرف جائیے. کچھ لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، ارے دیکھو جناب علی ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، وہاں تو کتنی جناب علی بے حیائی ہے، بے شرمی ہے اور بے غیرتی ہے اور سب کچھ ہے، شراب نوشی ہے، جوئے خانے فلانے، ان کو کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کو اپنی عبادت اور اپنے پیارے حبیب پر درود و سلام اور کثرت سے ان کا ذکر کرنے، ان کی تعریف بلند کرنے، اور جو دینی احکامات قرآن کے مطابق دیے گئے ہیں جو صحابہ اکرام نے بتایا اس پہ عمل کرنے کے لیے ہمیں ہدایت فرمائی. وہ تو کفار ہیں، وہ جب رب کو ہی نہیں مانتے تو پھر ان سے حساب کتاب تو وہاں لیا جائے گا نا، یہاں ان کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے. جس طرح سے شیطان نے جب انکار کر دیا تو اس کو کھلی چھوٹ دے دی گئی، تو ان کو تو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے. ان کے گناہ ان کی جو ان کی جو بدکاریاں بے ایمانیاں دھوکہ دے ان کی وجہ سے انہیں دنیا کے اندر کسی مشکل، کسی پریشانی، کسی مصیبت میں نہیں ڈالا جاتا. ہاں جو نیک وکار ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دے کے بھی امتحان لیتا ہے، ان سے لے کے بھی امتحان لیتا ہے، اور ان کو سبق سکھانے کے لیے کہ وہ رائے راست پہ آ جائے. یہ چھوٹے موٹے اس قسم کے معاملات کیے جاتے ہیں. یہ جو اس وقت ہمارے درمیان میں سیلاب اور بارش اور یہ سارے زلزلے آ رہے ہیں نا، یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، ہمیں توبہ کرنے کے لیے، ہمیں الارم بجا رہا ہے، گھنٹیاں بجا رہا ہے، ہمیں جناب علی ہوشیار کر رہا ہے کہ دیکھو ایسا بھی ہو سکتا ہے، دیکھو ایسا بھی ہو سکتا ہے، دیکھو یہ بھی ہو رہا ہے، دیکھو فلاں بہ گیا، دیکھو فلاں ڈوب گیا، دیکھو فلاں زمین پھٹی اندر دفن ہو گیا. یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سبق دینے کے لیے یہ سارے کام کر رہا ہے اور کرتا رہے گا تا قیامت. یہ اللہ تبارک و تعالی دیکھیں من جانب ساری چیزیں من جانب اللہ ہوتی ہیں. ہمارا اس بات پہ پختہ یقین ہے بارش برس ہی نہیں سکتی، دریا ابل ہی نہیں سکتا، آگ لگ ہی نہیں سکتی، ہوا چل ہی نہیں سکتی سر. تو یہ سب یقین کے ساتھ جب ہمیں، تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو اگر برائی آ رہی ہے تو وہ کیوں آ رہی ہے ہماری طرف. کیونکہ ہمارے اعمال جو ہے نا وہ اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے اچھے ہونے چاہیے، بلکہ برے زیادہ ہے، اچھائی تو بہت کم ہے. تو لہذا ہمیں اب قوم بن کر ہم جو کچھ کام کر رہے ہیں، دیکھیں پورے پاکستان نے اربوں روپیہ جمع کر کے عوام نے سیلاب زدگان کی مدد کی ہے. اربوں روپیہ جمع کر کے سیلاب زدگان کی مدد کی ہے، اپنا پیٹ کاٹ کے، ایک وقت کھانا کم کر کے. کچھ ہمارے
ذمہ دار اداروں کے ذمہ دار لوگوں نے ایک تنخواہ دے کر اپنی 1 دن کی 1 مہینے کی، اور بہت سارے لوگوں نے اسی طرح سے سیلاب زدگان کی مدد کی ہے۔ ہم یہ کام تو کرتے ہیں جب ہم پر کوئی آفت آتی ہے، ہم اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ نارمل زندگی کے اندر اگر ہم دن میں صرف 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ مقصد کر لیں، اس میں 5 وقت کی نمازیں بھی ہو جائے، ایک دفعہ تھوڑی سی قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو جائے، اور کوئی نیکی کا کام بھی ہو جائے، کوئی حدیث بھی پڑھ لی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک صالح قوم بن جائیں گے۔ جب ہم صالح قوم ہوں گے تو ہم پر حکمران بھی صالح ہی نافذ کیے جائیں گے۔ ابھی ہم بفری بھی قوم ہیں، ابھی ہم بے شرم قوم ہیں، ابھی ہم بے حیا قوم ہیں، کیونکہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جناب سارے بازار جا کے ناچتی ہیں، کوئی چینج کے نام پہ نچاتا ہے، کوئی تبدیلی کے نام پہ نچاتا ہے، کوئی کسی اور نام پہ نچاتا ہے، وہ وہاں جا کے ناچتی ہے اور ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں۔ ظلم کرنے والا تو ظالم ہے ہی ہے، اور ظلم سہنے والا جو ہے وہ بھی ظالم کا ساتھی ہے۔ تو یہ کچھ ہم ہوتا دیکھ رہے ہیں، نہ ہم زبان سے منع کرتے ہیں، نہ ہم انہیں بازو پکڑ کے گھر میں لے کر آتے ہیں کہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہو۔ کوئی کسی بھی بہانے سے بیوقوف بنا کر یہ سارے کام کرا رہا ہے، تو پھر تو اللہ جو ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ تو بہت کم ہے۔ جو ہمارے اعمال ہے اس کے حساب سے تو ہمیں پتہ نہیں کیا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، اس کے محبوب کا صدقہ ہے ہمارے اوپر۔ اور یہ پاکستان ہمیں جو 14 اگست 1947 میں رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں برکت والی رات، 14 اگست کی رات، جمعے کی رات، کی رات کو ہمیں یہ ملا ہے، تو یہ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں۔ جو مسلمان خیر و عافیت سے ہیں انہیں شکر ادا کرنا چاہیے، جو پریشانی میں آ گئے انہیں توبہ بھی کرنی چاہیے، اور ہم سب کو ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے، کثرت سے استغفار پڑھتے رہنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ عظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اے رب کریم ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ جب استغفار کی کمی ہو جاتی ہے تو بارشیں بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے تمام ہم وطنوں کو، پاکستانیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو لوگ کار خیر میں دل کھول کے حصہ لے رہے ہیں، اپنے رات دن سیلاب زدگان کی مدد کرنے میں لگا رہے ہیں، اپنی جیب سے بھی پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اور لوگوں کو بھی ترغیب دے رہے ہیں کہ آؤ اپنے بھائیوں کی مدد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم صراط مستقیم پہ چلیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کی آفات و بلیات سے ہم سب محفوظ رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔